خدا کی بادشاہی کا مضمون ان دنوں ہمارے سامنے ہے، اور پہلے مضمون میں ہم نے سیکھا کہ کون کون خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے دوسرے مضمون میں خدا کی بادشاہی کے بارے میں ہم سیکھتے رہے، اور آج تیسرے موقع پر ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا کی بادشاہی کون سی ہے جو ہے، اور وہ کون سی ہے جو آنے والی ہے۔ ان دونوں کے بارے میں فرق میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سیکھیں گے، سو آج وعدے کے مطابق یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ بادشاہت کیا ہوتی ہے۔ بادشاہت جو ہے وہ مونارکی کہلاتی ہے، مونوارکی، یعنی ایک ہی آدمی جو ہے وہ پورے نظام کا ہیڈ یا سربراہ ہوتا ہے۔ اور مونارکی جو ہے، مونارکی، اس کا مقابلہ جو ہے وہ ڈیموکریسی سے کیا گیا۔ ڈیموکریسی مطلب یہ کہ لوگ جو ہیں وہ جمہوریت میں نظام کے مالک ہوتے ہیں، وہ ووٹ کے ذریعے آدمی کو چنتے ہیں اور وہ ان پر حکومت کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بادشاہت تھی دنیا میں، اور بادشاہت کا نظام اب تقریباً پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ انگلینڈ کے بادشاہ جو بادشاہ چارلس ہیں، دنیا میں بڑے یونیک بادشاہ ہیں انگلینڈ کی بادشاہت میں، اور وہ جو چرچ آف انگلینڈ ہے اس کے بھی روحانی طور پر ہیڈ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی بادشاہوں کی تاج پوشی نہیں دیکھی تو آپ آن لائن کبھی دیکھیں، کوئین ایلزابتھ کی تاج پوشی، یا کنگ چارلس جو جب انہیں ان کی تاج پوشی کر کے بادشاہ بنایا گیا۔ اس طرح سے فرانس میں بھی بادشاہت موجود ہے، اسپین میں بھی موجود ہے، جاپان میں بھی موجود ہے۔ کسی حد تک وہ صرف نام کی بادشاہت ہی رہ گئی ہے، کیونکہ وہاں بھی ڈیموکریسی کے مطابق حکمران منتخب کیے جاتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں بھی کنگڈم موجود ہے، بادشاہت موجود ہے۔ لیکن جو قدیم بادشاہ ہوتے تھے وہ بڑے طاقتور ہوتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ بادشاہ کے محل میں یا اس کے دربار میں آئے ہیں اور بادشاہ اپنی کسی اسے ناراضگی کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ آپ کو جان سے بھی مروا سکتا تھا۔ اس نے صرف حکم دینا ہوتا تھا، اور جو مصاحب کھڑے ہوتے تھے گارڈز وہیں پر سر قلم کر دیتے تھے۔ اتنے طاقتور ہوا کرتے تھے بادشاہ۔ اور میں بادشاہ لفظ پر غور کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ غالباً یہ باد اور شاہ ہے۔ باد ہوا کے لیے میرے خیال میں لفظ ہے فارسی زبان کا، جس طرح باد صبا، باد سموم، باد گیروئی، باد سحر، شام کی ہوا، اس طرح سے بادشاہ، شاہ جو ہے وہ بادشاہ کے لیے، حکومت کرنے والے کے لیے، یعنی وہ اپنی ہوا میں رہتا ہے، جب چاہے جدھر چاہے اس کا جی چاہے، جو چاہے جس وقت چاہے کر سکتا ہے، اسے کو روک نہیں سکتا۔ تو یہ بادشاہت کہلاتی تھی۔ لیکن بادشاہت کے بعد جو یہ نیا سلسلہ آیا، اس میں بھی تقریباً بادشاہ ہی ہوتا ہے جو صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن کچھ اختیارات اس کے تقسیم بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا خداوند جو ہے وہ بادشاہ، اور جب بنی اسرائیل نے مقدس سیموئیل نبی کے زمانے میں خداوند سے بادشاہ مانگا تو خدا نے ان سے کہا کہ تم بادشاہ مانگتے ہو، ایسا نہ کرو، وہ بادشاہ تم پر خراج لگائے گا، اور تمہارے جوانوں کو بیگار ملے گا، ان سے مفت کام کروائے گا، وہ تم پر حکومت جتائے گا، تمہارے لوگوں کو لے کر جیل میں رکھے گا، تو میں ہی تمہارا بادشاہ ہوں، تم رہنے دو مجھے ہی بادشاہ۔ لیکن لوگوں نے ضد کی کہ ہمیں بادشاہ دے۔ خدا نے اپنے بندے سیموئیل نبی سے کہا کہ تم کو بادشاہ دے دے، اور میں بتاؤں گا تو کیسے بادشاہ ان کے لیے چن لے۔ تو یہاں سے ہمیں بنو اسرائیل کے پہلے کنگ یا بادشاہ کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے قائن جو تھا، قائن نے اپنی ایک مملکت قائم کی تھی، اور اس میں قائن اور قائن کے بعد اس کی نسل میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں، نمرود جیسا سورما اور بہت سارے لوگ، وہ بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ سو ہمارا خدا بادشاہ ہے۔ اس نے سیموئیل نبی سے کہا میں بادشاہ ہوں، تو دنیا میں بادشاہ نہ مقرر کر، وہ تمہیں تنگ کرے گا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے ضد کی اور خداوند نے ان کو بادشاہ دیا۔ ہمارا خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے۔ زبور نمبر 47 اور اس کی 7ویں آیت۔ زمین، جس طرح ہم نے ابھی زبور میں گایا کہ زمین کے انتہائی حصے اس کے ہیں، اور وہ کمہار کے برتن کی طرح بادشاہوں کو چکنا چور کرتا ہے اور اپنی بادشاہی کو قائم کرتا ہے۔ زبور نمبر 47 اس کی 7ویں آیت۔ کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے۔
وہ ساری زمین کا بادشاہ نہیں بلکہ آسمان کا بھی بادشاہ ہے۔ ایوب 41:11، مقدس ایوب کی کتاب 41واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ خدا صرف زمین کا نہیں، آسمان کا بھی بادشاہ ہے۔ ایوب نبی کی کتاب اس کا 41واں باب، یہ آخری ابواب میں، اور اس کی 11ویں آیت۔ اس کی آیت کا دوسرا حصہ ہے، کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے کہ میں اسے ادا کروں۔ دوسرا حصہ ہے، جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے۔ آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ اس کے نیچے، سب اس کا ہے۔ اور آسمان پر خدا باپ جو ہے وہ بادشاہ ہے، لیکن زبور نمبر 2 ہم نے پچھلے چند پیغامات میں پڑھا ہے کہ اسی بادشاہ نے، یعنی خدا باپ نے، پاک ثالوث خدا نے خدا بیٹے کو اپنی ساری بادشاہت سونپ دی ہے، اسے سیون کے پہاڑ پر بادشاہ مقرر کر دیا، ازل سے اب تک وہ بادشاہ ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب 15ویں آیت اور 17واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان، پہلے اس کا 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھیں کہ خدا بادشاہ ہے اور جو کچھ باپ کا ہے وہ بیٹے کا ہے۔ 16:15، جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اور 17واں باب اس کی 10ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 17واں باب 10ویں آیت، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا۔ یعنی باپ اور بیٹا جو ہے وہ ایک ہی ملکیت ہے، جو باپ کا ہے بیٹے کا ہے، جو بیٹے کا ہے وہ باپ کا ہے۔ پاک تثلیث میں بات کر رہا ہوں، لیکن ہم زبور نمبر 148 میں اور اس کی 13ویں آیت میں کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ زبور نمبر 148 اس کی 13ویں آیت ہے۔ یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف زمین کا وہ بادشاہ ہے، ساری زمین کا، سارے آسمان کا، جو کچھ اس کے نیچے ہے اس کا بادشاہ ہے، بلکہ جو کچھ آسمان و زمین اور اس کائنات، اس یونیورس میں سما نہیں سکتا، اس سے باہر کہیں ہے، جس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہے، کہاں ہے، وہ اس کا بھی بادشاہ ہے، اس کا بھی مالک ہے۔ یہ نہیں کہ صرف زمین اور آسمان کو آپ سمجھ لیں کہ صرف یہی اس کی ملکیت اور بادشاہی ہے، یعنی اس کی بادشاہی کا کچھ حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، وہ بے انتہا بادشاہ، بے حد جو ہے وہ بادشاہ ہے، لمٹ لیس کنگ ہے، لمٹ لیس کنگ ہے۔ صرف آپ اس کو زمین اور آسمان کی بادشاہی میں دیکھیں کہ صرف زمین کا یا آسمان کا وہ بادشاہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، جو آسمان و زمین سے پرے اور بلند ہے، وہ اس کا بھی بادشاہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ عبدالآباد بادشاہ ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح زبور نمبر 2 میں ایک سینس بنتی ہے کہ شاید وہ صرف اسرائیل کا بادشاہ مقرر ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ باپ، بیٹا، پاک روح، خدا باپ اور اس کا بیٹا جسے اس نے اسے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ زبور نمبر 10 کی 16ویں آیت کے مطابق اس کی بادشاہت کچھ اس طرح سے ہے، خداوند عبدالآباد بادشاہ ہے، He is an eternal king۔ اور یہی بادشاہی کی خبر جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو سنائی تھی، جب اس نے کہا تھا کہ جو تجھ سے پیدا ہوگا وہ خدا کا قدوس اور اس کا بیٹا ہوگا، اور اس کی بادشاہت کا کوئی آخر نہ ہوگا، اس کی بادشاہت لا زوال ہوگی، ازلی اور ابدی بادشاہت ہوگی۔ یعنی جبرائیل فرشتے کو باپ نے بتایا کہ مقدسہ مریم کو کہہ جا کر کہ تجھ سے ایک بادشاہ پیدا ہونے والا ہے، لیکن وہ بادشاہ ازلی اور ابدی بادشاہ ہے، یہ نہیں کہ وہ صرف اسرائیل کا بادشاہ ہے یا تھوڑے وقت کے لیے بادشاہ۔ He is an eternal king، وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ He is a king of glory۔ زبور نمبر 24 8ویں آیت، یہ زبور ہم گاتے بھی ہیں
مسیحی پاکستانی مسیحیوں کا قومی ترانہ بن گیا ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ، جلال کا بادشاہ۔ خداوند آسمان کا بادشاہ ہے، زمین کا بادشاہ ہے، دانیل 4 باب 37ویں آیت، اور مکاشفہ کی کتاب کے 17ویں باب کی 14ویں آیت۔ وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ He is not only the king but king of kings۔ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، خداوند بادشاہوں کا بادشاہ۔ مکاشفہ کی کتاب کے 17ویں باب کی 14ویں آیت میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو خداوند بادشاہ ہے، اور اس بات کا ثبوت ہمیں جب ہم کرسمس مناتے ہیں تو مجوسیوں کی آمد سے ملتا ہے۔ خدا نے مجوسیوں کو پورب میں ایک ستارے کے ذریعے سے بتایا، علم فلکیات کی روح سے، ایسٹرونومی ایسٹرالوجی کے روح سے، جس کو وہ سمجھتے تھے، بڑے عالم لوگ تھے، انٹلیکچوئل سے، کہ جو پیدا ہوا ہے بیت لحم میں وہ بادشاہ ہے۔ اور جب مجوسی آئے اور اس گھر میں پہنچے بیت لحم میں جہاں یسوع مسیح اور ان کی ماں مریم اور حضرت یوسف تھے، تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے جھک کر اسے سجدہ کیا اور سونا، مر اور لبان اس کو نظر کیا۔ یا سب آپ جانتے ہیں، زبانی یاد ہوگا آپ کو، ابھی پھر آگے کرسمس آنے والا ہے، اور اس پر یہ ڈرامٹائزیشن جو ہے آپ یہ سنڈے اسکول میں پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی بنے ہوتے ہیں، اور سامنے مقدسہ مریم کو بنایا جاتا ہے، ان کی گود میں گڑیا وغیرہ رکھی ہوتی ہے، اور مجوسی آتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور اپنے نذرانے دیتے ہیں، کیونکہ وہ یسوع کو بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کوئی تنقید نہیں کی، ان کا سجدہ اور ان کے گھٹنے کا جھکنا ثابت کرتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یسوع ایک غریب ماں باپ کا، بیت لحم کے قصبے کا، بھڑئی کا عام سا بیٹا نہیں ہے، بلکہ بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہ ہے، اور ان کے گھٹنے اس کے آگے جھکے۔ یہ گھٹنے جھکنے کا سلسلہ فلپیوں کے خط میں مقدس پالوس رسول نے بڑے شاندار طریقے سے پیش کیا ہے، یسوع کی بادشاہی، کہ وہ بادشاہ ہے، جیسس کنگ، ناٹ اونلی کنگ بٹ کنگ آف کنگز۔ فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب، فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یسوع مسیح کی بادشاہت جو ہے وہ ازلی اور ابدی اور کتنی پاورفل کنگڈم ہے۔ فلپیوں دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت سے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یعنی اگر آپ اس کی بادشاہت کو آسانی سے نہیں مانیں گے، یسوع کے آگے آپ نے گھٹنے نہیں جھکائیں گے، تو پھر خدا زبردستی آپ کے گھٹنے اس کے آگے جھکائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ آسانی سے اس کے آگے جھک جائیں، اسے اپنا بادشاہ مان لیں۔ اگر آپ کو دل پھڑ کریں گے یا تکبر سے پیش آئیں گے اور خدا کو بادشاہ تسلیم کر کے اس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکنا ضروری ہے۔ اگر آپ پرانے بادشاہوں کو دیکھیں، جس طرح یہاں مغل بادشاہ، اسی شہر میں آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں، یہ مغلیہ سلطنت کا، سکھوں کے سلطنت کا، ایون جو ہندو یہاں پر کنگ سے، ان کے یہاں تخت لگتے تھے اسی شہر میں، دلی میں جو یہاں سے 400 کلومیٹر ہے انڈیا میں، اور اس شہر میں یہ بادشاہوں کا شہر ہے، کنگز، سٹی آف کنگز۔ اور یہاں پر جو اسلامی دور کے بادشاہ، مغل بادشاہ آئے جو مغلیہ دور کے تخت و تاج کے مالک تھے یا اس سے پہلے، تو ان کے
درباروں میں آپ جب داخل ہوتے ہیں بطور سوالی یا بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں تو اسے کورنش بجا لانا کہا جاتا تھا، اور بعض اوقات لوگ 7 مرتبہ جھکتے تھے، اور پھر کہیں بادشاہ اجازت دیتا تھا کہ آپ میرے سامنے آؤ اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور آپ بادشاہ کے سامنے ایسے کر کے اکڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، گھٹنوں کے بل ہو کر بادشاہ کے سامنے آپ کو بیٹھنا ہوتا تھا، اور اگر آپ نیل ڈاؤن نہیں ہوتے کنگز کے سامنے تو وہ آپ کو قتل بھی کروا سکتے ہیں، وہ اس کو آپ کا تکبر سمجھ کے یہ آدمی میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کیونکہ بادشاہ ہے نا، وہ جدھر ہوا اس کو لے جائے ادھر ہی چلا جائے، دماغ خراب ہو گیا تو نہیں کہنا اڑا دو، یہ کاٹ دو گردن، اور جو گارڈز کھڑے ہیں ارد گرد وہ آپ کا کام تمام کر رہے ہیں، گھٹنے ٹیکنا بادشاہ کے آگے، یہ اس کی بادشاہی اور اس کے جلال کا جو ہے وہ تقاضا تھا، جب آپ بادشاہ کے سامنے آتے تو گھٹنے ٹیکتے، تو یسوع کے آگے آپ گھٹنے کیوں نہیں ٹیکتے؟ جب وہ بادشاہ ہے تو اس کے سامنے اکڑ کر کیوں رہتے؟ اس کے گھر میں آتے وقت اسے دعا اور عبادت اور بندگی میں، جب وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو آپ ادب کے ساتھ آیا کریں، گھٹنے ٹیکا کریں اس کے سامنے. He is king, he is king of kings, he is the king of the universe, he is a glorious king. وہ جلالی بادشاہ ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو خدا باپ ان کا جو زمین پر ہے، جو تھے ہیں اور آئیں گے، وہ جو زمین کے کہیں نیچے ہیں، نیچے کے مقاموں میں اگر ہیں یا آسمان پر ہیں، فرشتگان ہیں یا آسمانی لشکر ہیں، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکایا جائے گا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے. اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ساری مخلوقات اس کے آگے جھکیں گی، چرند پرند درخت جانور نباتات پھول پودے، کچھ جو اس کائنات میں چاند ستارے ایسا نہیں ہے جو اسے سجدہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے. تو یہ تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس بادشاہت ہے، وہ کنگ ہے، اور بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور اس بادشاہ کے آگے ہمیں جھکنا چاہیے. یہ بائبلی جو ہے وہ تعلیم ہے. بائبل مقدس میں ذکر ہوا ہے کہ خدا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے. یہ تو کسی کتاب کا یا کسی اور دینی کتاب کا میں ذکر نہیں کر رہا، یا آپ کے اسکول کی کتاب کا ذکر نہیں کر رہا، یہ اس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں جو خدا کا کلام ہے. اس بچے کو چپ کراؤ. وہ خداوند جو بائبل کا خدا ہے وہ بادشاہ. اگر آپ بائبل مقدس اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے، موبائل میں برائے مہربانی نہ رکھیں، گھر میں رکھیں، اس کو اپنے ہاتھ میں اس کا بوجھ اٹھا کر لایا کریں. موبائل میں اور بھی بڑی کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بائبل آپ کے گھر میں اس بات کی کتاب ہے کہ اس میں ایک بادشاہی ہے، اور اس بادشاہی کا بادشاہ یسوع ہے. جو بھی اس بائبل پر ایمان رکھتا ہے، اگر آپ کی زندگی میں اس کی حکومت نہیں تو پھر آپ باغی ہیں، آپ خدا کو بادشاہ نہیں مان رہے. اور میں نے آپ کے سامنے ایک مثال بھی اب اپنے ایک بھائی کی رکھی تھی کہ کس طرح پچھلے 30-35 سال سے اس نے شادی نہیں کی، حالانکہ کلام میں لکھا ہے کہ حرام کاری کے سبب سے، اور اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ چلی گئی. لیکن اس آدمی نے، میں نے آپ کو اس کا نام بھی بتایا پچھلے اتوار، کہ اس نے 30-35-37 سال سے بیاہ نہیں کیا، حالانکہ کلام کے مطابق اسے اجازت ہے، کیونکہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، حرام کاری ہوئی نا. لیکن پھر بھی اس نے کہا نہیں بھی جو بھی معاملہ ہے میں خداوند کے حکم کو کسی نہ کسی طریقے سے مانوں گا. تو اگر خدا کا کلام آپ کی زندگی پہ حکمران ہے، انٹرنل کنگڈم موجود ہے، تو آپ اس کے حکموں کے تابع ہیں، نہ کہ آپ کسی اور کتاب کے یا اپنی کسی اور زندگی کے تجربے کے یا کسی اور حکم کے تابع ہیں. آپ کلام کے حکم کے تابع ہیں اگر آپ اس کی انٹرنل کنگڈم میں اس کی رعایا ہے، اس کی عوام ہے، اگر آپ پر وہ بادشاہی کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس مضمون کی طرف جس کو ہم نے سیکھنا تھا، کہ جب ہم نے بارہا کلام میں پڑھا کہ اس کی بادشاہی جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا، مقدس لوکا کی انجیل کے 17ویں باب میں کہا کہ خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے.
اس کی 20ویں اور 21ویں آیت میں، مقدس لوکا کی انجیل 17واں باب 20ویں اور 21ویں آیت، جب فریسیوں نے سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں اسے کہا خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اور درمیان کے لیے یونانی زبان کا لفظ اینتوس، یعنی وہ ہمارے جسموں کے اندر ہے، یا کلیسیا میں اینتوس، وہ ہمارے درمیان ہے، یعنی وہ موجود ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح اگر بادشاہ ہے تو آسمان پر وہ بادشاہ ہے، زمین پر بھی وہ بادشاہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ زمین پر پیدا ہوا، بیت لحم میں پیدا ہوا، چرنی میں پیدا ہوا، بہت غریب ماں باپ کے یہاں پیدا ہوا، اس کی پیدائش کے لیے بستر اور کمرہ نہیں تھا، جانوروں کے استبل میں پڑا ہوا تھا، بھڑئی کا بیٹا کہلایا، اپنے ہاتھوں سے بھڑئی کی دکان پر کام کرتا، لکڑی کا فرنیچر بناتا اور مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا رہا۔ تو لوگ کہیں کہ یہ تو عام انسان ہے، جس طرح یہودی کہتے ہیں یہ بڑھئی کا بیٹا ہے، تو ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، جس طرح یہودی اسے کہتے ہیں۔ اور وہ اس کی بادشاہت کا مذاق اس قدر اڑاتے تھے کہ جب اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور صلیب پر لٹکا دیا یسوع مسیح کو، تو اپنا وہ طنز و مزاح لکھ کر اس کی صلیب پر بھی جڑ دیا۔ مسیح کی صلیب پر کون سا خطبہ لگایا گیا تھا؟ اس خطبے پر کیا لکھا تھا؟ یہ یہودیوں کا بادشاہ۔ وہ مذاق تھا، مذاق کر رہے تھے اس کو، دیکھو یہ یہودیوں کا بادشاہ اور ہم نے صلیب دے دیا، وہاں ننگا صلیب پر لٹکا ہوا ہے، یہ ہے یہودیوں کا بادشاہ۔ مذاق کرتے تھے اس کی بادشاہت کو۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خداوند اگر آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اور کلام میں لکھا وہ ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہم اس کی قربانی کی وجہ سے اس کی بادشاہت میں دولت حاصل کریں، وہ ہماری خاطر اپنی بادشاہی کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ پست ہوا تاکہ ہم بلند کیے جائیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر وہ بادشاہ ہے تو بادشاہ ہے۔ اسی لیے مسیح نے کہا ان فقیوں اور فریسیوں سے کہ جب بادشاہ تمہارے درمیان ہے، وہاں یسوع مسیح کھڑا تھا نا، تو بادشاہت آ پہنچی، بادشاہت موجود ہے۔ کیونکہ یہ تو نہیں کہ بادشاہت وہ کہیں چھوڑ کر آیا تھا پیچھے، کیونکہ کلام میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ زمین کا بھی بادشاہ ہے، آسمان کا بھی بادشاہ ہے، جلال کا بھی بادشاہ ہے، جو کچھ آسمان و زمین سے بلند ہے اس کا بھی بادشاہ ہے، جو باپ کا ہے وہ اس کا ہے، اور جو کچھ اس کا ہے وہ باپ کا ہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ اور یہی بات وہ فقیہ اور فریسیوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ بینڈ باجے کے ساتھ میں نہیں آیا، لیکن میں غریب ماں سے پیدا ہوا ہوں، لیکن ہوں میں بادشاہ، I'm king، بادشاہ ہوں، اور تم اس کو سمجھ نہیں رہے۔ بادشاہی تمہارے درمیان ہے، آ پہنچی۔ اور اسی حوالے کو ہم نے مقدس متی کی انجیل میں بھی پڑھا ہے، مقدس لوکا کی انجیل میں بھی موجود ہے 11ویں باب کی 20ویں آیت میں۔ مقدس لوکا کی انجیل 11ویں باب کی 20ویں آیت میں جب خداوند ابلیس پر غلبہ پانے کی قدرت کو ظاہر کرتے بدروحوں کو نکال رہے ہیں، ابلیس کو ڈانٹ رہے ہیں، اور یہودی کہہ رہے ہیں کہ فقیر فریسی کے یہ بالزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکال رہے ہیں، لیکن خداوند فرماتے ہیں کہ میں ابلیس کا بھی بادشاہ ہوں، میں بدروحوں کا بھی بادشاہ ہوں۔ کیونکہ بدروہیں اور ابلیس بھی مسیح کو دیکھ کر چلاتے ہوئے جسموں سے نکل جاتے تھے کہ اے خدا کے بیٹے، اے بادشاہ، تجھے ہم سے کیا کام، کیا تو وقت سے پہلے ہماری عدالت کرنے کے لیے آ گیا؟ یعنی کو وقت مقرر ہے ابلیس کے لیے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جہنم جو ہے وہ ابلیس کا ابدی گھر ہے، اور بدروحوں کا اور شیطان کا ازلی اور ابدی ٹھکانہ ہے، جہاں وہ اب تک جلے گا۔ تو وہ کیوں وہاں پر جائے گا؟ اس لیے کہ بادشاہ اسے وہاں سزا دے کر بھیجے گا۔ یعنی مسیح خداوند کی بادشاہت کی قوت سے ابلیس بھی باہر نہیں۔ اور اسی لیے خداوند نے یہاں کہا لوکا کی انجیل کے 11ویں باب کی 20ویں آیت میں کہ یہ بادشاہی جو تمہارے درمیان آ پہنچی ہے، جو ابلیس پر بھی حکمرانی دکھا رہی ہے، اس کو دیکھو کہ یہ تمہارے درمیان ہے۔ لوکا 11:20، لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ جب بادشاہ موجود ہے تو پھر ابلیس کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بادشاہ بڑی زوراور ہوا کرتی ہے۔ بادشاہ جو ہیں مونارکی میں
جو چاہتے جب چاہتے کرتے تھے۔ ہیرودیس نے اپنی بادشاہت کے لیے اپنے بچے قتل کروائے، اپنی بیویوں کو جان سے مروایا، اپنی ماں کو مروا دیا، قتل کروا دیا، تاکہ اس کی بادشاہت کہیں اسے چھین نہ جائے۔ جو بادشاہ اپنے اختیار کے لیے اپنی نسل تک تباہ کر دیتے تھے، اتنے ظالم اور زوراور، میں یہ نہیں کہتا کہ خداوند یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے، اس کے لیے وہ بڑا خوبصورت نام ہے، پتہ نہیں کس زبان کا ہے، ڈچ لینگویج ہے یا فرینچ ہے یا اسپینش ہے، فریڈرک۔ ہمارا خداوند فریڈرک ہے، یعنی وہ فریڈرک کا معنی ہے دا کنگ دیٹ رولز پیسفلی، وہ ایسا بادشاہ ہے جو ہمیں امن و سلامتی عطا کرنا چاہتا ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ۔ ہی از اے کنگ آف پیس بٹ ہی از اسٹل دا کنگ آف وینجینس، وہ انتقام کا بھی بادشاہ ہے، یہ بھی کلام میں لکھا ہوا۔ تو یہ بادشاہی کی اگر ہم باتیں لے کر چلیں گے تو یہ بہت زیادہ آگے سلسلہ چل جائے گا۔ ہم یہ سیکھیں گے کہ کیسے خدا کی بادشاہی ہمارے نزدیک آ پہنچی ہے، ہمارے درمیان آ پہنچی ہے، آ چکی ہے، اور پھر دعائے ربانی میں ہمیں مسیح نے، خداوند نے سکھایا کہ تم دعا مانگو کہ تیری بادشاہی آئے بھی۔ اور اس طرح سے جب مسیح نے اپنی دوسری آمد کا ذکر کیا، لوکا کی انجیل میں، مقدس متی کی انجیل کے 24 باب میں، 21 باب میں، مقدس لوکا کی انجیل اور ساری اناجیل میں 13 باب میں، مقدس مرکز کی انجیل اسے آنورڈ، کہ کس طرح سے یہ کائنات اور زمین ختم ہو جائے گی اور خدا کی بادشاہی قائم ہوگی۔ تو وہاں خداوند نے یہ چیزیں سکھائیں کہ اس کی بادشاہی آنے والی کی ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو ساؤتھ کورین بدعت ہے جو کہتے ہیں خدا کی بادشاہی نہیں آئے گی، آ چکی ہے، کہیں اس کی آپ شکار نہ ہو جانا، اسے بچ کے رہنا، وہ گھر گھر پھر رہے ہیں آج کل، اور بڑے دولت مند مشنری ہیں وہ۔ قصور میں ایک علاقے میں ان کا ایک اپنا اسکول ہے، اور انہوں نے نہ جانے کہاں کہاں اپنے اسکول بنا لیے ہیں، اپنے چرچ بنا لیے ہیں، اور بہت سارے لوگ پیسے کی خاطر ان کے گرجوں میں جاتے بھی ہیں، اور ان کا یہ ایمان ہے، انہی حوالوں کی بیس پر وہ ان آیتوں کو تروڑ مروڑ کر اپنے لیے پیش کرتے ہیں۔ مثلاً آپ رومیو کے خط کے 14 باب کو اپنے لیے تروڑ مروڑ سکتے ہیں۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی فریڈم کے ساتھ مسیح کو چوز کر سکتے ہیں، وہ مشن تھیولوجی کی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں جب چاہیں جیسے چن لیں، کیونکہ اگر روح القدس کے وسیلے سے آپ کی نئی پیدائش ہوئی ہے تو آپ غلط دن اور غلط ایمان کا چناؤ ہی نہیں کریں گے، روح القدس آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے، آپ ٹھیک دن اور ٹھیک ہی چیزوں کا چناؤ کریں گے، ٹھوکر کے باعث نہیں ہوگے۔ اگر آپ ری جنریٹڈ کرسچن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان آیتوں کو دیکھ کر یہ کہیں کہ نہیں جو وہ تو ٹھیک کہتے ہیں، کلام میں لکھا ہوئے کہ بادشاہی آ پہنچی ہے، آ گئی ہے، تو ہم پھر نئی اس کی بادشاہی کی جو ہے وہ انتظار میں کیوں بیٹھے رہیں؟ اسی وجہ سے لوگ ایک دو آیتیں پڑھ کر اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ کلام کا ہولسٹک مطالعہ ضروری ہے، پورے کلام میں دیکھنا ضروری ہے کہ کیا کیسے بیان ہوا۔ خدا کی بادشاہی آ پہنچی موجود ہے کیونکہ بادشاہ موجود ہے، بادشاہی موجود۔ تو کیا جب خداوند آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اپنی بادشاہی بھی ساتھ لے گیا اور پھر زمین پر اس کی بادشاہت ختم ہو گئی؟ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ وہ اپنی بادشاہی لے کر آیا، اسے چھوڑ گیا ہے زمین پر، اس کی بادشاہی موجود ہے، ہمارے درمیان ہے، لیکن جو آنے والی ہے وہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھ لوکا کی انجیل کے 17ویں باب میں یسوع مسیح نے ان دو تمثیلات کے ذریعے جو ہم نے انجیل میں سے پڑھی ہیں، یہ سکھایا ہے ہمیں تمثیلوں کے ذریعے سے کہ خدا کی بادشاہی، لوکا کی انجیل 13ویں باب میں ہم نے جو تمثیلیں پڑھی ہیں وہاں مسیح خداوند نے سکھایا ہے ان دو تمثیلات سے کہ خدا کی بادشاہی کیسے ہے اور آنے والی بھی ہے، اور یہیں سے ہم اس کو سادگی سے سیکھیں گے، کوئی مشکل بات نہیں، اگر دھیان سے سیکھو گے تو سیکھ لو گے۔ لوکا کی انجیل 13واں باب 18ویں آیت سے ہم نے پڑھا تھا، بس وہ کہنے لگا خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے، میں اس کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں ڈال دیا، وہ اگ کر بڑا درخت ہو گیا، ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ اس نے پھر کہا میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے
لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ اور یہ دو تمثیلات خدا کی بادشاہی ہے بھی اور آنے والی بھی ہے، اس کو سادگی کے ساتھ بیان کرتی ہے، کیونکہ خدا نے تمثیل میں اسی لیے کلام کیا تاکہ ہم سیکھ سکیں۔ رائی کا دانہ، اسے آپ اپنی ہتھیلی پر رکھیں تو نظر بھی نہیں آئے گا، اینک پہن کر دیکھنا پڑے، بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ خدا کی بادشاہی رائی کے دانے کے برابر شروع ہوئی۔ پہلے صرف اس کا ممبر ایک تھا جو خود بادشاہ تھا، یسوع مسیح، اور پھر اس کے ساتھ 12 ممبرز ہوئے، پھر 70 شریک ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور آپ 12 کو 70 کے ساتھ جمع کریں تو جو ہے وہ 82 ہو گئے، پھر ایک نکل گیا، 81 رہ گئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان 70 کا آگے تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ کہاں گئے، صرف 11 رہ گئے جب مسیح مصلوب ہوئے، اور ان کے ساتھ تقریباً کو 5-6 عورتیں تھیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 17-18 لوگ تھے۔ خدا کی بادشاہی رائی کے دانے کے برابر تھی، بالکل چھوٹی۔ اور اس کے بعد آسمان پر اٹھائے گئے، اور آسمان پر اٹھائے جانے کے 50ویں دن عید پینتیکوست پر پاک روح نازل ہوا، اور 3,000 اور شریک ہوئے، اور اس سے پہلے 120 تھے، 3,120 ہو گئے۔ یعنی رائی کا دانہ تھوڑا سا موٹا بڑا ہونے لگا۔ خدا کی بادشاہی رائی کے دانے کے برابر ہے۔ یہ خدا کی بادشاہی کی عجب صورتحال ہے، اسٹرینج جو ہے وہ سچویشن ہے کہ یہ تھوڑے سے شروع ہوتی ہے اور بہت زیادہ پھیل جاتی ہے۔ 3,120 لوگ، اور تقریباً 3 سالوں کے اندر مقدس پولس رسول نے 1/3 یورپ یسوع مسیح کے قدموں میں ڈال دیا۔ یعنی یورپ کا تیسرا حصہ مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 3 سالوں کے اندر اندر خداوند کے رسولوں کے، بالخصوص مقدس پولس رسول کے ذریعے یسوع کے قدموں میں تھا۔ اور ایشیا میں لوگ آئے، یہاں پر مقدس توما آئے، ہماچل پردیش، اروناچل پردیش، آسام، بہار کا علاقہ، جہاں اب انڈیا میں اس کو جیزس بیلٹ کہا جانے لگا ہے، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ مسیحیت پھیل چکی ہے اور پھیل رہی ہے اور ہے بھی۔ یہ اروناچل پردیش، کشمیر کی کیا خوبصورتی ہے! اگر آپ نے انڈیا کے یہ ناردرن ایریاز، اپر ناردرن ایریاز نہیں دیکھے تو دیکھا ہی کچھ نہیں۔ اور یہ مسیحی علاقے ہیں سارے۔ وہاں سینٹ تھامس آئے تھے، مقدس توما، اور انہوں نے وہاں مسیحیت کی بنیاد رکھی۔ اور فار ایسٹ میں آپ رشیا چلے جائیں، اور روس میں 78% لوگ خود کو آرتھوڈکس کرسچنز کہتے ہیں۔ مسیحیت روش، تابل، مسک پرانے نام پھیل گئی وہاں پر، سینٹرل ایشیا میں پھیل گئی، اور ہم ایشیا کے اس حصے میں مسیحی ہیں۔ نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، اور اوپر چلے جائیں تو گرین لینڈ اور کینیڈا، اور اوپر آ جائیں نارویجین ایریاز، یہاں سے ہوتے ہوتے آپ ناردرن یورپ کے ٹھنڈے علاقوں میں داخل ہو جائیں، سارے مسیح کے تابع۔ اور وہاں سے گورا یونین جیک صلیب کا جھنڈا لے کر نکلا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ تک جا پہنچے۔ یہ بادشاہی پھیل گئی، رائی کے دانے کے برابر، پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب دنیا کے طاقتور ملک جو دنیا کو قرض دیتے ہیں، دنیا کو رہنا سکھاتے ہیں، جینا سکھاتے ہیں ٹیکنالوجیز کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ اپنے آپ کو مسیحی ملک کہتے ہیں۔ اور یورپ میں اور انگلینڈ میں، جہاں پاکستانی اور انڈین جو ہے وہ مسلمز اور دیگر لوگوں نے جا کر اپنے قبضے کرنے کی کوشش شروع کی ہوئی ہے، وہاں دبی ہوئی آوازیں اب بڑے پیمانے پر کھلنے لگی ہیں کہ یورپ کی ہسٹری اور اس کا کلچر، اس کی روایات مسیح سے وابستہ ہے، کرسچینٹی سے وابستہ۔ یہ رائی کے دانے کا ایمان اور بادشاہی پھیل گئی۔ اب اس کو سیکھیں کس طرح کہ یہ ہے بھی اور آنے والی بھی ہے۔ صبح میں اس کو سیلاب سے تشبیہ دے رہا تھا کہ قصور کے قریب سے دریائے ستلج میرے خیال گزرتا ہے، اگر میں غلط ہوں تو معاف کر دیجیے۔ میرے خیال ستلج، چناب تو وہ ملتان کے قریب والی اس سائڈ، اور راوی لاہور کی جو ناردرن سائڈ ہے اس سے گزرتا ہے۔
تو ستلج جو ہے اس میں آ گیا سیلاب اور اسے قصور میں پانی آ گیا. اب قصور سے آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ کو فون کیا کہ قصور میں سیلاب آ گیا ہے اور پانی بہت زیادہ ہے اور اب پانی لاہور میں آنے والا ہے. یعنی پانی بھی موجود ہے، سیلاب بھی موجود ہے تو ذریعہ خوفناک سی بات موجود ہے، آ بھی پہنچا ہے اور آنے بھی والا ہے. وہاں آ گیا اور یہاں آنے والا ہے. یعنی کنگڈم بلاسٹ، رائی کے دانے کا یہ جو بم پھٹا ہے یہ اب جہاں جہاں پہنچ چکا وہاں آ چکا، بادشاہی آ چکی، اور جہاں نہیں آئی وہاں آنے والی. ایک اور اس کی مثال آپ لے دیجئے. مثال کے طور پر اگر امریکہ ایران کو فتح کر لے اور آپ ایران میں ہوں، ویسے خدا کرے ہیں ہو جائے، تو وہاں پر اگر آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کہیں کہ یہاں امریکہ کی بادشاہی آ گئی ہے اور اس کا جو اگلا ہدف ہے وہ فلانا ملک ہے اور وہاں آنے والی ہے، تو بادشاہی آ تو چکی ہے لیکن جہاں نہیں ہے وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں بھی آئے گی. ٹھیک ہے، سادہ سادہ مثالوں سے سیکھنے کی کوشش کرو. یہ آپ نے یہاں پر ایک ٹیوب ویل پانی کا لگوایا، ٹیوب ویل بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، پائپس بھی موجود ہیں جو پانی لے کر جا رہے ہیں. آپ کے محلے میں اگر پائپ لائن بچھ گئی تو آپ کہیں کہ یہاں تو پانی آ گیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ میرے چہرے پر اگر کوئی لائٹ ڈال دو موبائل سے، اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اگر آپ کوئی ساتھ کی کالونی کا مجھے نام نہیں آتے، کسی دور کی کالونی میں ہو اور وہاں پر حکومت منظور کرے کہ وہاں بھی اس کے پائپ بچھائیں گے اور یہ پانی وہاں بھی چلا جائے گا، تو آپ کہیں گے کہ یہاں تو آ پہنچا ہے اور وہاں آنے والا ہے. رائی کے دانے سے شروع ہوا، دیکھیں نا مسیح خداوند سمجھا رہے ہیں نا، تو جہاں سے شروع ہوا یعنی یروشلم سے وہاں آ چکی، اور اس وقت جہاں نہیں پہنچی تھی وہاں پہنچنے والی تھی، آنے والی ہے. پھر ایک اور خطرناک سی مثال ذہن میں آ رہی ہے، کرونا وائرس. کرونا وائرس چائنا میں آیا تو جب خبریں آتی تھی تو لوگ کہتے تھے چائنا میں کرونا وائرس آ گیا. خدا کی بادشاہی خدا معاف کرے کوئی ایسی نہیں ہے تباہ برباد کرنے والی، وہ تو بربادی کا وائرس تھا، وہ اچھی ہے. میں ایک مثال کے طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں. اور اس وقت نیوز کیا چلتی تھی کہ فلانے ملک میں پہنچ گیا، فلانے میں پہنچ کر فلانے میں آ سکتا ہے اور آ جائے گا، اور آ بھی گیا. The product of the kingdom of God was there، رائی کے دانے کے برابر تھی اور وہاں موجود تھی، اور جہاں نہیں تھی وہاں وہ پہنچنے والی تھی. اور ابھی بھی کچھ بلکہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں وہ نہیں آئی. اس ملک کی 25 کروڑ کی آبادی ہے جس کا 1% مسیحی ہیں غالباً، جو 1 کروڑ بنتا ہے، تو 24 کروڑ پیچھے رہ گئے. 24 کروڑ لوگ خدا کی بادشاہی میں نہیں ہے کیونکہ وہ مسیح نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے اور یہ کفار و مشرکین ہیں. یہ ایک جاہل قسم کا تبصرہ جو ہے یہ غیر قومیں ہم پر کرتے ہیں. ان کو پتہ تو ہے نہیں کہ کیا ہوتی ہے تثلیث اور کیا معاملہ ہے. یعنی 24 کروڑ لوگ خدا کی بادشاہی کا بھی انتظار کر رہے ہیں، ان تک نہیں آئی. صرف 1 کروڑ لوگوں تک اس ملک کی بات، صرف اب اس ملک کو لے کر بیٹھ جائیں. یعنی ملک کے 100% میں سے 1% حصے تک خدا کی بادشاہی پہنچی ہے، 99% تک آنے والی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی مسیح کے نام پر توبہ کروں کیونکہ خدا کی بادشاہی آنے والی ہے، نزدیک پہنچی، اور اس میں شریک ہو جائیں. امید ہے کہ اب آپ اس معاملے کو سمجھ رہے ہوں گے کہ خدا کی بادشاہی ہے بھی اور آنے والی بھی ہے. ٹھیک ہے. اور 3 پیمانے آٹا، ایک جگہ پر مرد کا ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی نے بیج لگایا، اور نیچے عورت کا ذکر کر دیا ہے کہ عورت نے 3 پیمانے آٹے میں خمیر ملایا اور ہوتے ہوتے سارا آٹا ہی خمیر ہو گیا. ٹھیک ہے.
تو مرد اور عورت دونوں کا ذکر کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ دونوں ہی خدا کی بادشاہی کو پھیلانے کا وسیلہ بنے. اور 3 پیمانے آٹا، 3 کا عدد اگر لے کر بیٹھ جائیں تو کامل عدد ہے، باپ بیٹا روح القدس، کامل تثلیث، کامل خدا. یعنی اگر آپ خدا کی بادشاہی پھیلانا چاہتے ہیں تو وہ کامل طریقے سے پھیلے گی، تھوڑی تھوڑی جی پھیلے گی. 3 پیمانے آٹا اور خمیر جو ہے یسٹ، یہ ایک بیکٹیریا سے پھیلتا ہے، بیکٹیریا سے. اور بیکٹیریا خدا کی مخلوق ہے. مجھے اس بیکٹیریا کا نام بھول گیا، وہ لکھ کر لانا تھا، گوگل کیا تھا لیکن وہ بھول گیا لکھ کے لانا. اگر موقع ملا تو اگلی دفعہ بتا دوں گا کہ اس بیکٹیریا کا نام کیا ہے اور اس کی شکل کیسی ہوتی، جو خمیر کہلاتا ہے. اور وہ بیکٹیریا آپ تھوڑے سے آٹے میں ملاتے ہیں تو ہوتے ہوتے وہ پورے آٹے میں پھیل جاتا ہے، پورا آٹا خمیر ہو کر پھول جاتا ہے. اور خدا نے کہا بادشاہی ایسے ہی ہے، تھوڑے سے آٹے میں خمیر، یعنی وہ یسٹ کا، خمیر کا بیکٹیریا جو خدا نے پیدا کیا، کام خدا ہی کرے گا. بیج میں، رائی کے دانے میں قوت اور اسے درخت بنانا یہ خدا کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. ہمارا کام تو اس کو بیج کو بونا ہے، اگانا خدا کا کام. اور یہ بیکٹیریا جو خمیر بناتا ہے وہ بھی خدا کی مخلوق ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، کامیاب خداوند کرتا ہے اپنی بادشاہی کے پروسیس میں ہمیں، اور ہوتے ہوتے وہ سارا آٹا خمیر ہو گیا. مطلب یہ کہ خدا کی بادشاہی پھیل گئی، جس طرح درخت کی صورت میں پھیلی، یہاں آٹے کی صورت میں پھیل گئی. یہی معاملہ ہے، تھوڑا سا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ وہ پھیل رہا ہے. لیکن جس طرح میں نے اس ملک کا ذکر کیا، دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جہاں ابھی تک خدا کی بادشاہی نہیں پہنچی. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں آنے والی ہے، یہاں آ چکی ہے. لیکن ایک حوالہ اس سلسلے میں ایسا ہے جو بہت ٹربل پیدا کرتا ہے. ٹربل اس طرح سے نہیں کہ وہ کوئی بڑی مشکل پیدا کر رہا ہے، ٹربل اس طرح سے کہ سیکھنے میں وہ بڑا دشوار ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 36ویں آیت، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 36ویں آیت. یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کے نہیں. پہلا تو اس نے اسے کہا پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. اس نے کہا بادشاہ میں ہوں، لیکن میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کیا اس دنیا میں زمین پر خدا کی بادشاہی نہیں ہے؟ تو پھر ہم اس کے پھیلاؤ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی صرف کلیسیا میں موجود ہے، جو کہ زندہ لوگ ہیں، اس کا دھرتی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ زمین لانتی ہے اور یہ خدا کی بادشاہی کی وارث نہیں ہو سکتی. اور خداوند نے کہا کہ اس زمین، اس دھرتی کی بادشاہی میری نہیں ہے، وہ تیری ہے پلاطس. بادشاہ میں ہوں. اور یہ بڑا مشکل سا سوال ہے مسیح خداوند کی زبان سے. اگر دنیا کی بادشاہی نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہا کہ میری بادشاہی آ پہنچی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بادشاہی آ پہنچی ہے وہ زمین پر تو ہے، لیکن اس کا تعلق کلیسیا سے، اور کلیسیا زمین نہیں ہے بلکہ انسان ہے، لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیٹا میری آنکھوں میں مت یہ لائٹ مارو، تمہاری مہربانی. آپ اس بات کو سمجھو کہ زندہ انسان بادشاہی ہے. اس کو خدا کی بادشاہی کا تخت نہیں آپ کہہ سکتے کہ چنگیدہ گرجا خدا دا تخت بن گیا. بے شک گرجے کی ضرورت ہے، بارش میں، آندھی ہے، طوفان میں آپ بیٹھ کر چھت کے نیچے عبادت کر، بٹ دس از ناٹ گاڈس کنگڈم. یو آر گاڈس کنگڈم. یہ خدا کی بادشاہی، یہ نہیں، کہیں بھی اس کا تخت نہیں. کسی بڑے سے بڑے کیتھیڈرل کو آپ کب یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو یہ خدا کی بادشاہی کا تخت. ہم خدا کی بادشاہی کا تخت، کلیسیا، زندہ لوگ. اور اسی لیے خداوند نے کہا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں بلکہ وہ آنے والی ہے. اور کرنتھیوں کے پہلے خط کے 15ویں باب کی 20ویں آیت سے ہم نے یہی حوالہ پڑھا کہ مسیح خداوند جو مردوں میں سے زندہ ہونے والے میں پہلا اٹھا ہے، وہ اب خدا کی بادشاہی کو گریجولی قائم کرے گا. کیسے قائم کرے گا؟ جس طرح وہ خود مر کر زندہ ہوا ہے. میں نے آپ کو ایک پوری اس کی تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ اس کی آمد 2 حصوں میں ہوگی، 2 قسطوں میں ہوگی.
2 ایپیسوڈز ہیں خداوند کی آمد کے. پہلے آئے گا صرف آسمانوں پر نظر آئے گا اور مقدسین ہوا میں اڑ جائیں گے، ریپچر ہوگا اور وہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. وہاں برے کے ساتھ شادی کا معاملہ، وہ سارے مقدسوں کی عدالت کا ذکر میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے اکثر اوقات. اور پھر وہاں سے واپس دوبارہ آئیں گے، کوہ زیتون پر کھڑے ہوں گے. کوہ زیتون 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، اس کے نیچے سے پانی کا دریا نکلے گا جو سدوم اور عمورہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کے جو آج تک آباد نہیں ہوئے باغ عدن کی مانند باغ بنا دے گا. اور خداوند اس کائنات پر اترے گا اور کوہ صہیون یروشلم میں اپنا تخت لگائے گا. 1000 سال تک بادشاہی کرے گا. اس کی بادشاہی اس زمین پر بھی 1000 سال میں قائم ہوگی اور رہے گی، لیکن اس کی بادشاہی اس زمین کی نہیں ہے. کیوں؟ یہ بڑا ٹیکنیکل، بڑا آسان سا پوائنٹ، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد، ملینیل کنگڈم کے بعد، نہ یہ زمین رہے گی، نہ یروشلم رہے گا، نہ آسمان رہے گا، نہ یہ کل موجودات رہیں گی. کلام میں لکھا ہوا ہے یہ کپڑے کی طرح لپیٹ لیا جائے گا. جس طرح کیڑا کھا جاتا ہے، اس کائنات، اس یونیورس کو ختم کیا جائے گا. مقدس پطرس نے کہا کہ یہ جس طرح دھوئیں کے ساتھ کچھ اڑ جاتا ہے، یہ اڑ جائے گی کائنات، یہ فنا ہو جائے گی اور اس کی جگہ نئی کائنات بنائی جائے گی، نئی زمین اور نیا آسمان، نیا شہر یروشلم، اور وہاں اس کی ازلی اور ابدی بادشاہی قائم ہوگی. وہ ہے اس کی بادشاہی. یہی اس نے پلاطس سے کہا تھا. تھوڑا سا ذہنی طور پر سوچنے کی اور ذرا زور دے کر کلام میں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھ آ جاتی چیزوں کی کہ خدا کی بادشاہی جو آنے والی ہے وہ یہ ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ مقدس نبی نے ذکر کیا، مختلف انبیاء نے ذکر کیا کہ اس کی بادشاہی کیسے آئے گی. دھوم دھڑکے کے ساتھ آئے گی، چاند ستارے گل ہو جائیں گے، سورج تاریک ہوگا، چاند خون ہوگا، زمین اور کائنات کا نظام تباہ ہوگا، نئی زمین نیا آسمان بنے گا اور اس میں وہ اپنی بادشاہی قائم کرے گا. اور جو حوالہ کرنتھی کے پہلے خط کے 15ویں باب سے ہم نے پڑھا ہے نا کہ آخر تک وہ بادشاہی کرے گا اور پھر اپنی بادشاہی کو جو سمیٹ کر وہ باپ کے سپرد کر کے خود بھی باپ کا تابع ہو جائے گا. تو یہ خدا کی بادشاہی کا فائنل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹینڈنگ ہے. باپ بادشاہ ہے، اس نے بیٹے کو بادشاہ بنایا ہے، لیکن اس میں آپ کو ایک تھوڑا سی کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے. اس حوالے کے مطابق یہ نہ کہ سمجھ لینا کہ یسوع مسیح خدا سے کم ہے، باپ سے کم تر ہے، اور اس لیے وہ باپ کے تابع ہو جائے گا، اپنی بادشاہی کو باپ کے تابع کر دے گا، خود بھی اس کے تابع ہو جائے گا. دیکھیں، یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے انسان بنا ہیومینٹی میں، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو خدا کے تابع نہ ہو. ہر انسان خدا کے تابع ہے، اور خداوند یسوع مسیح اپنی ہیومینٹی میں خدا کے تابع ہے، اپنے گاڈ ہیڈ ہونے میں، یعنی گاڈ ہیڈ میں باپ اور بیٹا یکساں خدا ہے، باپ کامل خدا، بیٹا کامل خدا، روح القدس کامل خدا. تو وہاں پر وہ تابع نہیں ہے. سبورڈینیشنزم تثلیث میں نہیں ہے. جو انسان ہونے کے ناطے ہم انسانوں کے لیے بادشاہی کو اکٹھا کر کے نئی زمین نیا آسمان میں اس کو قائم کر کے کلیسیا کو بادشاہی کا شیئر دے کر اپنے تخت پر اس کو بٹھائے گا، اپنی کلیسیا اپنے لوگوں کو وہ، اور اس کے بعد وہ اس کنگڈم کو باپ کے حوالے کر دے گا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنی انسانیت کو باپ کے تابع کرے گا تاکہ کوئی انسان روئے زمین پر خدا کے تابع ہونے سے انکار نہ کر سکے. تو یہ ہے ہیومینٹی آف جیسس کرائسٹ انٹو دی کرسٹولوجی. اپنی انسانی فطرت میں وہ باپ کے تابع ہوگا اور اس بادشاہی کو اس کے تابع کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا بیٹا خدا باپ کے تابع ہے. تو اس طرح ہم وہ سبورڈینیشنزم میں تثلیث کی ہی آپ جو ہے وہ اس کے انکاری ہو جائیں گے، خدا کے انکاری ہو جائیں گے. تو اسی لیے کلام مقدس کی یہ تعلیم بڑی نازک ہے. اس کو آپ اتنا آسانی سے سمجھنے کی کوشش بھی نہ کریں اور نہ یہ سمجھ آتی ہیں. ہاں، دھیان لگائیں، غور کریں تو سمجھ آ بھی جاتی ہے. ہم خدا کی بادشاہی کے فرزند ہیں یا نہیں ہیں، کون کون اس میں شریک نہیں ہوئے، وہ آپ سیکھ چکے ہیں. اگلا اتوار آخری سلسلے کا پیغام ہوگا کہ وہ کون کون ہیں جو خدا کی بادشاہی کے شریک ہیں اور کیسے اس میں وہ شریک ہو سکتے ہیں اور کیسے اس میں سے نکالے بھی جا سکتے ہیں.
اس معاملے کو ہم اگلے اتوار پر چھوڑتے ہیں اور ہم دعا کریں۔ خداوند خدا، تیری بادشاہی، تیری کنگڈم کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں اس کے شہری بنایا ہے، تو بادشاہ ہے اور ہم تیری بادشاہی کے شریک ہیں۔ ہمیں اس میں شریک رہنے کا فضل دے، کیونکہ تیری بادشاہی کا اصول ہے کہ اس میں اول آخر ہوتا ہے اور آخر اول ہوتا ہے۔ اے خداوند، ہم تو سے منت کرتے ہیں، اگر تیری بادشاہی میں شریک ہیں اور تو ہمارا بادشاہ ہے اور تو نے ہمیں اس میں اول درجہ دیا ہے، تو اس درجے پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق بخشنا، یسوع بادشاہ کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ یسوع مسیح کی بادشاہی کا ہم نے یہ گایا تھا زبور